الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 8 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 8 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلی اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، سبق نمبر 8 ہم شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 8 میں کھڑی حرکات کا بیان ہے۔ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم کام کا مطلب یہ ہے کہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم کام ہے، یعنی جتنا ہم الف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اتنا ہی ہم کھڑے زبر کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑے زیر کی مقدار ہم یا مدہ کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی جتنا ہم یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اتنا ہی ہم کھڑے زیر کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح الٹے پیش کو ہم واو مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی جتنا ہم واو مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اتنا ہی ہم الٹے پیش کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ ان کی آواز کو بھی ہم ہوا میں ختم کریں گے کیونکہ
حروف مدہ کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو بھی ہوا میں ختم اس لیے کریں گے کہ یہ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی جس طرح ہم نے حروف مدہ کو پڑھا تھا اسی طرح ہم کھڑی حرکات کو بھی پڑھیں گے۔ اب یہاں بھی دیکھیں حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور ہم نے ان حروف میں فرق بھی کرنا ہے۔ تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو کھڑا زبر تو، اس کو تو یا تو اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کی آواز کو ہوا میں ختم کریں گے۔ تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر توئی، اس کو تی نہیں پڑھیں گے بلکہ توئی پور کر کے پڑھیں گے۔ تو الٹا پیش تو، تو تی تو، ز کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی اور زال کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ غال کھڑا زبر غا، اس کو ہم غال اس طرح نہیں پڑھیں گے، آگے لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی لام ساکن میں جنبش نہیں ہونی چاہیے۔ غال کھڑا زبر غا، غال کھڑا زیر غی، غال الٹا پیش غو، غا غی غو۔ اب غا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ غو کھڑا زبر غو، اس کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ غو کھڑا زیر غی، غو الٹا پیش غو، غو غی غو۔ فا کو بھی ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اگر اس میں سیٹی کی آواز آئے گی تو پھر سین کی مشابہت پیدا ہوگی۔ فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ سین اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ صاد کھڑا زبر سو، اس کو ہم صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ حرف کو مکمل ادا کریں گے، اور حروف ممدودہ کو ہم 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا، اور پورے مدنی قاعدے میں اسی ترتیب سے ہم چلیں گے اللہ کی رحمت سے۔ صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑا زیر سی، صاد الٹا پیش سو، سو سی سو۔ دال کو ہم باریک پڑھیں گے، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی
دو. دود کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، چاہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو یا اس کے نیچے زیر ہو یا کھڑا زیر ہو. دود کھڑا زبر دو. دود کھڑا زیر دی. دود الٹا پیش دو. دو دی دو. کاف کھڑا زبر کا. کاف کھڑا زیر کی. کاف الٹا پیش کو. کا کی کو. اب یہ قوف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. قوف کھڑا زبر قو. قوف کھڑا زیر قی. قوف الٹا پیش قو. قو قی قو. ہا کھڑا زبر ہا. ہا کھڑا زیر ہی. ہا الٹا پیش ہو. ہا ہی ہو. ہا کھڑا زبر ہا. ہا کھڑا زیر ہی. ہا الٹا پیش ہو. ہا ہی ہو. حمزہ کھڑا زبر آ. اب یہ حمزہ یہاں دو دفعہ لکھا گیا ہے، ایک حمزہ بشکل الف اور ایک حمزہ اپنے اصلی حالت میں، تو اس کو ہم ایک مرتبہ ہی پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زیر ای. حمزہ الٹا پیش او. آ ای او. ناظرین حمزہ چار شکل میں آ رہا ہے. ایک حمزہ الف کی شکل میں، ایک حمزہ اپنے اصلی شکل میں، ایک واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے اور دوسرا یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے. یہ قرآن پاک میں چار اشکال میں آئے گا، تو اس میں آپ نے سمجھ جانا کہ یہ حمزہ ہے. حمزہ الٹا پیش او. آ ای او. عین کھڑا زبر آ. عین کھڑا زیر عی. عین الٹا پیش عو. آ عی عو. خا کھڑا زبر خو. خو کھڑا زیر خی. خو الٹا پیش خو. خو خی خو. غین کھڑا زبر غا. غین کھڑا زیر غی. غین الٹا پیش غو. غا غی غو. با کھڑا زبر با. با کھڑا زیر بی. با الٹا پیش بو. با بی بو. میم کھڑا زبر ما. ہم یہاں اس کو ماں نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی آواز کو ہوا میں ختم کریں گے.
اور اس کو پڑھیں گے ما نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ جس طرح کلمہ ہے نا مال، مال کی میم کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس وقت ناک میں آواز نہیں جاتی، تو اسی مال کی میم کو یہاں پہ آپ ادا کریں۔ میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، اس کو منہ نہیں پڑھیں گے بلکہ مو پڑھیں گے۔ ما می مو، یہ ناظرین چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی تلاوت میں، آپ کی حروف کی ادائیگی میں نکھار پیدا کریں گی اللہ کی رحمت سے۔ ان کو ابھی سے آپ کنٹرول فرماتے جائیں، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کی روانگی میں، آپ کی ادائیگی میں مضبوطی آتی چلی جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ وا کھڑا زبر وا، وا کھڑا زیر وی، وا الٹا پیش وو، وا وی وو۔ فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ لام کھڑا زبر لا، اس کو لام نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ لام، لالا والا لام۔ لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ نون کھڑا زبر نا، اس کو نون نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ نون۔ نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ را کھڑا زبر را، را کے اوپر کھڑا زبر یا الٹا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے کھڑا زیر ہو تو پھر را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ را کھڑا زیر ری، اس کو ری نہیں پڑھیں گے بلکہ را کو باریک پڑھیں گے، ری۔ را الٹا پیش رو، را ری رو۔ جیم کھڑا زبر جا، اس کو جیم اس طرح نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ جس طرح ہمیں کوئی بلاتا ہے ہم آگے سے کہتے ہیں جی، اس جی کو کھینچیں، ساتھ آگے میم لگا دیں۔ جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ جیم جو ہے، جیم شین اور یا، یہ زبان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور جب ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان کی آواز منہ میں پھیل جاتی ہے۔ شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو۔ یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ صدق اللہ العظیم۔
یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔